بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ مکیۃ، یہ سورہ جو ہے یہ بھی مکی ہے اور آیت نمبر 28 میں یہ لفظ جو ہے یہ مذکور ہے۔ حامیم حروف مقطعات، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں لآیات للمؤمنین، البتہ نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کفار جو ہیں وہ دل و جان سے یہ تسلیم نہیں کرتے، اور اگر دل سے وہ تسلیم کریں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے جی۔ تو ماننے کے باوجود پھر بھی اگر وہ کلمہ نہ پڑھیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اس میں نشانیاں اہل ایمان کے لیے ہی ہیں۔ ایمان والے جو ہیں وہی ان نشانیوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں، دل و جان سے تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ، اور جو پھیلائے جانور، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ واختلاف اللیل، اور دن اور رات کی گردش، یعنی گردش لیل و نہار۔ وما انزل اللہ من السماء، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، من رزق، یعنی رزق، فاحیا بہ الارض، تو اس رزق کے سبب، یعنی رزق سے مراد پانی، اس کے ذریعہ سے پھر فاحیا بہ الارض، پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتیا، بعد اس کے مردہ ہونے کے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا چلنا، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نتلوها، ہم بیان کرتے ہیں ان کو، علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ۔ فبأی حدیث بعد اللہ، پس وہ کون سی ایسی بات ہے بعد اللہ، یعنی کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ بعد اللہ، بعد و آیاتی، بعد اللہ کی آیتوں کے، یؤمنون، ایمان لائیں گے۔ یعنی اتنی نشانیاں جو ہیں یہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اور اتنی نشانیاں یہ روز بروز انسان کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود اور اس کے علاوہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں اللہ کی جن کو دیکھ کر وہ ایمان لائیں گے؟ اور اس کے علاوہ بھی کوئی نشانی، کوئی بڑی نشانی ہو سکتی ہے جس کو دیکھ کر وہ ایمان لائیں۔ ویل لکل افاک نسیم، ہلاکت ہے، یعنی اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے
تو ہلاکت ہے لکلی ہر افاکن جھوٹے اثیم بدکار کے لیے، لکلی ہر اس کے لیے جو جھوٹا ہے اثیم بدکار ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ، جو سنتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، تتلیٰ علیہ جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اڑا رہتا ہے، مصر ہے، پھر بھی یعنی اللہ کی آیتیں وہ سنتا بھی ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ پھر بھی اڑا ہوا ہے اپنی ضد پہ، اپنی انا پہ، جی وہ اڑا ہوا ہے۔ یعنی ایک ہی رٹ جو اس نے لگائی ہوئی ہے، نہ مانوں، وہی اسی ضد پہ وہ اڑا ہوا ہے۔ مستکبراً غرور کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا گویا کہ نہیں سنا اس نے اس کو، یعنی ایسے وہ جو ہے وہ اعراض کر رہا ہے، ایسے منہ پھیر رہا ہے، ایسے انکار کر رہا ہے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشر بعذاب علیم، بس آپ ان کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، اور جب جان لیتا ہے یا آگاہ ہوتا ہے، من آیاتنا ہماری آیتوں سے، شیئاً ہماری آیتوں میں سے کسی پر، وہ جب آگاہ ہوتا ہے، اتخذھا ہزوا، تو وہ بنانے لگتا ہے اس کو ٹھٹھا، مذاق۔ یعنی ہماری آیتوں میں سے یا تو وہ ایسے بدبخت ہیں کہ ہماری آیتیں سنتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ سنتے ہیں تو ان کا منشور، ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے، ان آیات میں سے جو ہے وہ ہم قابل اعتراض کوئی چیز جو ہے نا وہ تلاش کریں، کوئی ایسی بات جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے جو کہ اعتراض کرنے کے قابل ہو، یا ہماری آیتوں کا وہ مذاق اڑاتے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور نہیں کام آئے گی ان کی ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے کمائی کی ہے وہ ان کے کام نہیں آئے گی، شیئاً کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ان کے وہ کام آئیں گے، نہ وہ کام آئیں گے جو اللہ کے سوا ان کے دوست ہیں، یعنی اللہ کے سوا ان کے مددگار جو ہیں، اور وہ مددگار کون ہے؟ بت، جی یعنی اللہ کے سوا جن کو وہ پوجتے ہیں وہ بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز، یعنی سخت ترین عذاب میں سے، علیم دردناک، یعنی دردناک عذاب میں سے سخت ترین عذاب ان کے لیے ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے
جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو، تمہارے تابع کر دیا ہے، لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، تاکہ جاری کرے کشتی کو اس میں، بِأَمْرِهِ اپنے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی وہ کشتی سے مراد مسافر بردار جہاز یا پھر مال بردار جہاز، بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے، ٹنوں وزنی جہاز، لیکن پانی کے اوپر تیر رہے ہیں، یا یعنی ان جہازوں پہ جو ہے نا وہ مال ایک ملک سے دوسرے ملک میں لانے لے جانے کا ذریعہ، اور دوسرا تیل بھی جہازوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لانے لے جانے کا ذریعہ، تو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یعنی رب تعالیٰ کا فضل، یہ اس کا فضل ہی ہے کہ لوگ کشتیوں کے ذریعہ سے، یہ بڑے بڑے بھاری جہازوں کے ذریعہ سے لوگ تجارت کرتے ہیں، یعنی ممالک آپس میں جو ہے نا وہ تجارت کرتے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کیا کرو، وَسَخَّرَ لَكُمْ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعا منہ، سارے کا سارا، اس سے مراد اس کے حکم سے، ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے، یغفروا، کہ درگزر کرتے رہو، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یرجون ایام اللہ، جو نہیں، درگزر کرتے رہیے ان لوگوں کے لیے، لا یرجون ایام اللہ، جو نہیں امید رکھتے اللہ کے دنوں کی، لیجزی قوما، تاکہ بدلہ دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے ہر قوم کو، بما کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ایمان والوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ تم لوگوں نے ان سے بدلہ نہیں لینا کہ وہ ایمان قبول کیوں نہیں کرتے، زبردستی ایمان قبول نہیں کروانا، جی ان سے بدلہ کسی قسم کا نہیں لینا، ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی ان سے نپٹے گا، تو پھر اللہ کیا کرے گا، لیجزی قوما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بدلہ دے گا اس قوم کو جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے کرتوتوں کا بدلہ اللہ رب العزت خود ان سے لے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل کرتا ہے نیک، فلنفسہ، تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے، ومن اساء فعلیہ، اور جو برا کرتا ہے، فعلیہ، اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف ترجعون، تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکم، اور حکومت، والنبوہ، اور نبوت، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی جہاں والوں پر۔ اس جہاں والوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے بعد آنے والی قوم، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی،
یعنی امت محمدیہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قوم پر بھی، یہ بھی تو اس جہاں میں ہی ہے، لیکن اس قوم پر ان کو فضیلت دی، یہ بات نہیں ہے۔ اس فضیلت سے مراد وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس فضیلت سے مراد اس دور کی جتنی بھی قومیں تھیں، اس دور کی جتنی بھی قومیں تھیں، ان پر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے دیے ان کو دلائل یا نشانیاں دیں ان کو، من الامر یعنی معاملات میں، ہم نے دین کے معاملات میں ان کو نشانیاں دیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، پس وہ نہیں جھگڑا کیا انہوں نے، الا من بعد، مگر بعد اس کے، ما جاءہم العلم، کہ آ چکا ان کے پاس علم، باغیاں بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے، یعنی بامی حسد، اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یعنی بنی اسرائیل جو ہیں وہ آپس میں کئی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان کا یہ اختلاف جو ہے وہ بڑا ہی شدید قسم کا اختلاف تھا۔ تو اسی انتشار نے ان کی دینی اخلاقی زندگی کو گوناگوں خرابیوں کی اماجگاہ بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے اس اختلاف اور انتشار کی وجہ ان کی بے علمی اور جہالت نہ تھی، یہ ہے نا کہ انہوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا، مگر یہ کہ آ چکا ان کے پاس علم۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم کے بعد انہوں نے جھگڑا کیا، یعنی علم آنے کے بعد، پہلے انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، علم آنے کے بعد انہوں نے یعنی جھگڑا، انہوں نے بے علمی اور جہالت، یعنی اس وجہ سے کہ بے علمی اور جہالت نہ تھی، سب کچھ جانتے تھے، ٹھیک ہے، الا آ گیا نا کہ مگر بعد اس کے کہ آ چکا ان کے پاس علم، یعنی علم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جھگڑا کیا، جاننے بوجھنے کے باوجود انہوں نے جھگڑا کیا۔ اور جھگڑا انہوں نے کیوں کیا؟ باغیاں بینہم، یعنی ایک دوسرے سے حسد کیا کرتے تھے، آپس کے حسد کی وجہ سے انہوں نے جھگڑا کیا۔ ایک ہوتا ہے نا کم علمی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے، وہ بات نہیں ہے، علم ان کو آ چکا تھا، علم ان کو دے دیا گیا تھا، جاننے بوجھنے کے باوجود پھر انہوں نے جھگڑا کیا۔ لیکن پھر فرمایا کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تمہارا رب فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کان فی یختلفون، کہ جس بات میں وہ جھگڑا کیا کرتے، اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے دیا، ہم نے آپ کو اعلی شریعت، یعنی صحیح راہ یا شریعت عطا کی، من الامر، دین کے معاملات میں، یا ہم نے آپ کو مضبوط کر دیا شریعت پر، ٹھیک ہے، یعنی صحیح راہ پر، شریعت کہتے ہیں کہ صحیح راہ، سیدھی راہ، اس کو شریعت کہا جاتا ہے، کہ ہم نے آپ کو سیدھی راہ پر پختہ کر دیا، مضبوط کر دیا دین کے معاملات میں۔ فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون،
پس آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی کہ جو پختہ علم ہم نے یا شریعت ہم نے آپ کو عطا فرما دی، آپ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ، اور نہیں آپ پیروی کرتے خواہشات کی، یہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی آپ نہ کریں اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کے خواہشات کی، الذین اہواء الذین، ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، لا یعلمون، جو بے علم ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی ہم نے آپ کو پختہ علم دے دیا، پختہ شریعت آپ کو دے دی، سیدھا راستہ آپ کو دے دیا، اب فاتبعوا، اب اس کی پیروی کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ کو اگر کوئی بہکانے کی کوشش کرے، راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے، اور آپ کو جو ہے وہ بے شمار قسم کی لالچیں بھی دے، تو فرمایا آپ نے ان لوگوں کی خواہشات پر عمل نہیں کرنا، ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اور یہ لوگ بے شک یعنی وہ لوگ جو ہیں نہیں فائدہ دیتے آپ کو من اللہ، اللہ سے کچھ بھی، شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ ان کی پیروی کریں گے تو وہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے پرہیزگاروں کا۔ یعنی وہ آپس میں دوستیاں پال رہے ہیں، دوستیوں کا دم بھرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ کی ان کے ساتھ دوستی نہیں ہے، اور وہ اللہ کے دوست نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ متقین پرہیزگار جو ہیں، اس سے ڈرنے والے جو ہیں، انہی کا دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصارت والی یعنی کہ بصیرت آموز باتیں ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، وہدن، اور باعث ہدایت ہیں، ورحمتن، اور باعث رحمت ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حاسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کرتے ہیں، گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے، یہ اجترحوا السیئات، کہ ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا، یہ وہ ان لوگوں نے یہ گمان، یہ خیال کیا ہے اپنے طور پہ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ارتکاب کرتے ہیں برائیوں کا، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو کیا ان نجعلہم، یہ کہ ہم بنا دیں گے ان کو، مثل ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ تو برے لوگ ہیں، برے کام کرنے والے لوگ ہیں، برے کاموں کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، تو فرمایا کہ ہم ان کو ایمان والوں کی مثل کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وہ ان کی مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ سواء محیاہم و مماتہم، یکساں ہو جائے ان دونوں کا جینا اور مرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برے لوگ اور ایمان والے ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ ساء ما یحکمون، تو یہ بڑا ہی غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں، برا فیصلہ ہے یہ۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ،
اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو، ہر جان کو، بما کا سبب جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ذرا اس کی طرف تو دیکھیے، افرأیت، ذرا دیکھو تو صحیح اس کی طرف، من اتخذ، جس نے بنا لیا ہے، الہ کیا ہے، ہواہ، الہہ ہواہ، یعنی بنا لیا ہے اس نے معبود اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنا لیا، یعنی جو اس کا جی کرتا ہے وہ کرتا ہے، جی اس کا من کرتا ہے برائیوں کی طرف جانے کا، وہ جاتا ہے، اس کا من کرتا ہے، جی کرتا ہے اس کا برے لوگوں سے میل جول رکھنے کا، وہ کرتا ہے۔ گویا کہ وہ اپنے من کو، اپنے جی کو خدا بنا لیا اس نے، کہ اپنے جی کی کوئی بات وہ ٹالتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرمایا وعد اللہ علی علم، اور گمراہ کر دیا ہے اللہ نے اسے، گمراہ کر دیا ہے اسے اللہ نے باوجود علم کے، وختم علی سمعہ، اور مور لگا دی ہے اس کے کانوں پر، وقلبہ، اور اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ، فمن یہدیہ من بعد اللہ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے، من بعد اللہ، بعد اللہ کے بعد، اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ کے بعد کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی الا حیاتنا الدنیا، بجز ہماری زندگی، دنیا کی زندگی کے، یعنی ہماری دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ نموت، ہم نے مرنا ہے، یعنی کہ یہیں پہ ہم نے مرنا، یہ دنیا کی زندگی ہماری سارا کچھ یہی ہے، نموت، ہم نے یہیں پہ مرنا ہے، ونحیا، اور زندہ ہونا ہے، اور اس کے علاوہ آخرت وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر زمانہ، یعنی اللہ رب العزت ہمیں ہلاک نہیں کرتا، اللہ ہمیں زندہ نہیں کرتا، اللہ ہمیں نہیں مارتا، یہ زمانہ کی گردش و پیش ہے، یہ زمانہ ہمیں مارتا ہے، زمانہ ہمیں زندہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے اس زمانے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وما لهم بذلك من علم، حالانکہ نہیں اس حقیقت کا کوئی علم، یعنی ان کے پاس اس حقیقت کا کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ انہم الا یظنون، وہ محض کیا گمان سے کام لے رہے ہیں، نہیں ہے وہ مگر گمان میں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بینات، روشن آیتیں، ما کان حجتہم، تو نہیں ہوتی حجتہم ان کے پاس کوئی دلیل، الا ان قالوا اتوا، بجز اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ بآبائنا، ہمارے باپ دادا کو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو،
اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ صرف سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ، یعنی کہ ایسی بونگی سی دلیل جو ہے نا وہ ان کے پاس ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ جو دنیا سے چلے گئے، ان کو زندہ کر دو اگر تم سچے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے زندہ فرمایا ہے تم کو، ثم یمیتکم، وہی تمہیں مارے گا، ثم یجمعوکم، پھر تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن کی طرف، قیامت کے دن تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں نہیں جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ وَمَا تَقُومُ السَّاعَةُ، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن تقوم الساعۃ، قائم ہوگی قیامت، یومئذ، اس دن یخسر المبطلون، وہ خسارے میں ہوں گے باطل لوگ، یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی نا اس دن نقصان اٹھائیں گے باطل پرست لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةً، یہ ہے سورہ کا نام جو ہے۔ آپ دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کُلَّ أُمَّةٍ، ہر گروہ کو، جَاثِیَةً، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یہ ان میں سے ہر وہی باطل لوگ جو ہیں نا، ٹھیک ہے، باطل پرست لوگ، آپ دیکھیں گے ہر امت کو، ہر گروہ کو، امتین سے مراد ہر گروہ، وہ والے گروہ جو ہیں، ٹھیک ہے، باطل لوگ، جاسیتن کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، کل امتین تدعی الی کتابیہ، ہر گروہ کو تدعی بلایا جائے گا، الی کتابیہ، اس کے لکھے کی طرف، یعنی جو صحیفہ، جو رجسٹر کرامن کاتبین نے اس کا تیار کر رکھا ہے جی، اس کی بدعمالیوں کا، تو ہر گروہ کو بلایا جائے گا، رجسٹر آگے رکھے جائیں گے، ان کے صحیفے جو ہیں نا وہ آگے رکھے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ پڑھو اب، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، کہ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ لکھا ہوا ہے، یا ہمارا لکھا ہوا ہے، ہمارا یا ہمارا نوشتہ ہے، ینطق علیکم بالحق، جو بولتا ہے تم پر حق کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ایک بھی عمل کا رد و بدل نہیں ہے، تم نے نہ کیا ہو لکھ دیا گیا ہو، یا تم نے کیا ہو اور نہ لکھا گیا ہو، جی فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ بول بول کے تمہیں بتائے گا، اور بالحق، حق کے ساتھ، سچا، سچ جو ہے نا یہ بات کرے گا۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم لکھ لیا کرتے تھے، نستنسخ، ہم لکھ لیا کرتے تھے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وہ جب اپنا وہ نوشتہ دیکھے گا نا تو وہ حیران ہوگا کہ یہ کیسے تیار ہو گیا، یہ تو ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی کا حساب جو ہے وہ اس کے اوپر درج ہے، لکھا ہوا ہے، چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی اس کے اوپر درج ہے، تو یہ کیسے لکھ دیا گیا؟ فرمایا کہ ہم لکھ لیا کرتے تھے ما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو عمل کیا کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، فَيُدْخِلُهُمْ انہیں داخل کیا جائے گا، داخل فرمائے گا ان کو، ربہم ان کا رب، فی رحمتی اپنی رحمت میں، ذالک فوز المبین یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتی تُتْلَى عَلَيْكُمْ تو پھر کیا ان سے پوچھا جائے گا، أَفَلَمْ تَكُنْ کیا نہیں کی جاتی تھیں آیاتی ہماری آیتیں، تُتْلَى عَلَيْكُمْ تلاوت تم پر،